میاں لیکن اگر کسی کو بیزاری محسوس ہو رہی ہے مخلوق سے تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ ہاں دیکھیں، مخلوق سے بیزاری تو ہونی نہیں چاہیے. شروع میں ہو سکتا ہے جب انسان اپنا رائے سلوک شروع کرتا ہے تو اس پر ذکر کا نور غالب آتا ہے، اس کے قلب پر ذکر زیادہ کر رہا ہوتا ہے وہ. تو جس کیفیت میں وہ جاتا ہے، یہ ایک، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ نشے کی طرح سمجھنے کے لیے. جیسے کوئی نشوں کی اقسام ہے، افیون کا نشہ کچھ اور ہے، اس کو سننا نیند آتی ہے، کسی کو نہیں پہچانتا بندہ، اگر کوئی اس کو جگانے کی کوشش کرے تو اس سے لڑے گا اور سونے دے مجھے، ٹھیک ہے نا، پانی سے بھاگے گا کیونکہ اس کی نیند خراب ہو جائے گی. چرس کا نشہ کچھ اور ہے، بھنگ کا نشہ کچھ اور ہے، شراب کا نشہ کچھ اور ہے، اور مختلف ہیروئن وغیرہ کے نشے جو بھی ہمارے اس میں پائے جاتے ہیں، سب نشہ آور اشیاء ہیں. لیکن دیکھو سب کی ٹائپ نشے کی الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو کرتے ہیں ان کو اس کی معرفت ہے نشے کی، کہ پہچان ہے کہ بھئی یہ والا نشہ کیا ہے، یہ کیسا. ذکر کا بھی نشہ کیا ہوتا ہے کہ عقل کو مغلوب کر لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے. دولت کا نشہ عقل کو ڈھانپ لیتا ہے. جوانی کا نشہ، حسن کا نشہ جن کو ہوتا ہے. اقتدار کا نشہ، علم کا نشہ، علم کا بھی تو ہوتا ہے نا. تو جو عقل پہ غالب آ جائے وہ اس کا حکم نشے جیسا ہوگا. کچھ ظاہری ہے، کچھ باطنی نشے ہیں. ذکر کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے جو عقل کو ڈھانپتا ہے، لیکن یہ نشہ محمود ہے. جیسے عشق الہی کا، حب رسول کا نشہ ہوتا ہے، عشق رسول کا نشہ ہوتا ہے، یہ بھی غالب آ جاتا ہے. انسان اپنے دنیاوی نفع نقصان پہ چھوڑ دیتا ہے. عقل کے تقاضے میں نہیں چلتا، وہ عشق کے تقاضے میں چلتا ہو. تو عقل تو مغلوب ہو گئی نا، کس میں؟ اگر عشق کے نشے کے سامنے یہ مغلوب ہو گئی. تو ذکر کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. ذکر جب بندہ کرتا ہے تو نشے سے مراد یہاں پر کیفیت ہے کہ اس پر ایک کیفیت آنا شروع ہوتی ہے. اب وہ جس کا نام لے رہا ہے اس کی صفات اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. تو وہ تو بے نیاز بھی ہے، تو جب تجلی بے نیازی کی آئے گی تو آپ بھی بے نیاز ہو جائیں گے مخلوق سے. کون آیا؟ اچھا چلو بعد میں ملیں گے، رہنے دو. کتنا ہی فائدے مند چیز لے کے آ جائے وہ، آپ بولو چھوڑو یار میں دل نہیں چاہ رہا. تو ذکر زیادہ کرتے اس کو بھوک پیاس بھی نہیں زیادہ لگتی، نہ کھانے پینے کا دل چاہتا اس کا. ہاں نہیں دل چاہتا، بھوک نہیں لگ رہی تھی انسان کو، ذکر کر رہا ہوتا. اچھا کھا لے گا تو طبیعت میں عجیب سا وہ گرانی سی محسوس ہونے کرے گا. بعض اوقات طبیعت خراب ہو جائے گی، کھائے گا تو، پیے گا تو طبیعت خراب ہو جائے گی اس کی، کیونکہ جو اندر اس کی کیفیت میں یہ تبدیلی آ رہی ہے وہ اس خوراک کو قبول نہیں کر رہی. اس کی طبیعت خوراک نہیں مانگ رہی بلکہ اس کو دور کر رہی ہے. اسی طرح اس کو کوئی چیز اچھی لگے گی، کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی. بعض اوقات اس کا ذائقے کی حس ختم ہو جائے گی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا کھا لیا، یہ نہیں پتہ چلا کیا کھایا. کوئی پوچھتا ہے کہ کھانا کھایا آپ نے، کیسا تھا؟ نمک تیز تو نہیں تھا؟ پتہ نہیں، کھانا تو میں نے کھا لیا، صحیح تھا. محسوس ہی نہیں ہوگا آپ کو. مرچیں تیز ہیں، آپ نے کھا لیا، نہیں پتہ چلا کیا ہے اس کے اندر. بہت زیادہ ایک چیز آپ کو پسند ہے، اچھا وہ آپ کھا رہے ذکر کے دوران، کہ آپ ذکر جو ہے وہ
آپ کی زبان پہ زیادہ جاری ہو گیا اور قلب میں اس کے اثرات محسوس کر رہے ہیں، روح میں اثرات محسوس کر رہے ہیں. اب آپ نے وہ والی پسند کی چیز آپ کے سامنے آئی، پھر تو آپ کا دل نہیں جائے گا کھانے کا. اگر کھا لیں گے تو آپ بولیں یار یہ اس کا ذائقہ کون سا، کہاں سے لے کر آئے ہوئے، وہ تو ذائقہ ہی نہیں ہے اس میں. یہ ہوتا ہے. تو یہ اچھا ہے، محمود ہے، کیونکہ جس کا ذکر آپ کریں گے اس کے تجلیات آپ کی طرف رجوع کریں گے. جب رجوع کریں گی تو وہ اپنا رنگ دکھائیں گی. تو رنگ کس کو دکھائیں گی؟ آپ کو دکھائیں گی نا سب سے پہلے. اگر وہ اس کی بے نیازی کی صفت آپ کی طرف رجوع کرے گی تو آپ میں بے نیازی پیدا ہو جائے گی. غضب کی صفت اگر توجہ کرے گی آپ کی طرف تو آپ کی طبیعت میں غصہ اور جلال پیدا ہو جائے گا. عفو درگزر کا اگر آپ کو اسم پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اندر عفو درگزر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اب ایسا کوئی معاف کر دیں گے کہ جس کو ہم آدمی جو ہے وہ ہرگز نہیں معاف کر سکتے. اسی طرح طاقت ہے، قدرت ہے. جیسے ہم شفا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا شافی، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض. یہ ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں اس کا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی شفا کی صفت ہماری طرف متوجہ کرے، توجہ خاص ہماری طرف ہو جائے شفا کی. جب اس کی شفا کی، جب وہ شافی کی صفت سے ہمیں دیکھے گا تو ہمیں شفا حاصل ہو جائے گی. تو ہم اس کو جس صفت سے پکارتے ہیں وہ اس صفت سے ہماری طرف توجہ فرماتا ہے. اسی لیے یا رزاق، یا کریم، یا فتاح، یا معطی، ایسے الفاظ جب ہم کہتے ہیں تو یہ سب چیزیں، یہ تمام صفات ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے. اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، صرف اس میں جلالت، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. اب اس میں تو کوئی صفت ہے ہی نہیں، اللہ اللہ، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ساری صفات ہیں نام لیے بغیر. ذات کا ذکر کر رہے ہیں نا تو صفات تو ساری ہیں اس کے اندر، اسی کے ماتحت ہیں ساری. تو وہ اب اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات کی کون سی تجلی کس وقت ڈالتا ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا، بندے میں نہیں پتہ چلتا. وہ تو اللہ 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 کہہ رہا ہے. تو ساری صفات جو بندے کے لیے جو وہ چاہے ان کی توجہ بندے کے قلب کی طرف اور روح کی طرف، نفس کی طرف ہوتی ہے. تو پھر بندے کی کیفیت میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے. یہی سلوک ہے کہ بندہ ان کیفیت کو چکھے، محسوس کرے کہ جب میں بے نیاز ہوتا ہوں تو کیسا بے نیاز ہوتا ہوں. تو وہ تو مالک ہے، پھر اس کی بے نیازی کیا؟ جب مجھے غصہ آتا ہے تو کیسا آتا ہے؟ تو وہ تو مالک ہے، اس کے غضب کی کیا انتہا ہے نا. تو اس لیے یہ ہوتا ہے یعنی اچھی بات ہے یہ کہ ذکر کا جواب آنا شروع ہو گیا اس میں. تو بیزاری تو نہیں ہے، لیکن اگر انسان ذکر کو جاری رکھتا ہے تو پھر کیفیت میں تبدیلی خود بخود آ جاتی ہے. یہ ایک صفت بعض اوقات کچھ عرصے کے لیے رہتی ہے، اس کی تجلی ہوتی ہے، پھر آپ ذکر کرتے رہتے ہیں تو وہ خود بخود جیسے آئی تھی ویسے پلٹ جاتی ہے، دوسری صفت کی تجلی آ جاتی ہے، پھر تیسری، چوتھی، جتنے کی بھی یعنی رب تعالیٰ اپنی حکمت سے تجلی کرے گا بندے کے قلب پر، روح پر، تو وہ ساری کیفیات بندہ سالک جو ہے وہ محسوس کرے گا. مت پوچھیے کس کا عاشق ہوں، چپ رہنا ہمارا کافی ہے.